بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سوال آیا ہے کہ مکافات عمل بد دعا، اس پر کچھ لکھیں۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں، لیکن جتنا علم ہے اتنا بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے مکافات عمل۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اس میں جو جیسا کرے گا وہی سب کچھ واپس اسی کے پاس ایک نہ ایک دن لوٹ کر آئے گا۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی دل آزاری کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، تو اس کا ازالہ آپ کو ایک نہ ایک دن کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ بے حد انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے مظلوم بندوں پر ظلم کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ انسان کو مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے۔ مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے، عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو۔ اے لوگو، اس کی مخلوق پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کرو۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے تم لوگوں کی حرکتوں کو۔ وہ تو حاکم ہے، وہ تو قادر ہے، وہ تو قہار ہے۔ وہ تم پر اسی وقت بھی عذاب بھیج سکتا ہے، تمہیں اسی وقت بھی سزا دے سکتا ہے جب تم اس کی مخلوق پر ظلم کر رہے ہوتے ہو، جب تم اس کی مخلوق کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہو، لیکن وہ تمہیں مہلت دیتا ہے کہ شاید اس بندے کو میرا خوف آ جائے۔ اے لوگو، اپنے رب کی مخلوق کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ان مظلوموں کی آہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ بد دعا۔ بد دعا پر جو میں لکھنے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میرے نظریے پر اختلاف ہو، لیکن میرا نظریہ یہی ہے کہ انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آہ جو ہے اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، آہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل سے نکل جاتی ہے، دوسروں کے لیے جو کہ دوسرے انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں اس سب میں صرف مسکین، یتیم وغیرہ جو مظلوم ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہی، میں اوورآل بات کر رہی ہوں۔ یہ جو بد دعا ہے، اس سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ کوشش کریں کبھی بھی کسی کو بد دعا نہ دیں، چاہے کوئی آپ کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کرے، چاہے کوئی آپ کا کتنا ہی حق کیوں نہ مار لے، چاہے کوئی آپ کی دل آزاری، آپ کو تکلیف کتنی ہی کیوں نہ دے دے، پھر بھی آپ نے بد دعا نہیں دینی۔ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، لیکن بد دعا نہیں دینی۔ بد دعا کی جگہ دعا دینی ہے، معاف کر دینا ہے، یہ سوچ کر کہ روز محشر میرا اللہ بھی اسی طرح مجھے معاف کر دے گا۔ فار ایگزامپل، کسی نے آپ کو گالی دی، برا بھلا کہا، تکلیف دی، کچھ بھی کہا، تو یہاں آپ کے ظرف کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں یا پھر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش رہتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان کو اپنا ظرف اعلیٰ رکھنا چاہیے، کچھ بھی ہو اپنا اخلاق اعلیٰ رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ اخلاق قائم کرنا خدا سے محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اعلیٰ اخلاق والے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جان دو جہان رحمت دو عالم محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق رب کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جوتے تک لہو لہان ہو گئے۔ آپ بااختیار تھے، جبرائیل بھی تشریف لے آئے اور کہا اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی بد دعا نہیں دی بلکہ دعا دی۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بد دعا کی جگہ دعائیں دینی چاہیے۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، سب پر اپنا خاص رحم و کرم عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔